درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، سبحان اللہ، برکتیں ڈھونڈنا۔ اللہ کی رضا کے لیے پہلے محبت ہو اور کوئی غرض نہ ہو، مسلمان ہے میرا بھائی، اس کے بعد سلام کریں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں۔ فرمایا دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ جیسے دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک تو درود پاک کی فضیلت، دوسرا ہماری شریعت کو مطلوب کیا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے، دین کیا چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے سے خیال رکھیں، ایک دوسرے کا لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ مطلب میں کسی سے محبت سے مل رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کون سی عبادت کر رہا ہوں، دیکھا جائے تو کون سی نماز پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، تو بندے سے محبت سے مل رہا ہوں، پیار سے مل رہا ہوں، تو سبحان اللہ، اللہ برا معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا مسکرانا بھی سکتا ہے، تو مسکرانے سے میں رب کی کون سی عبادت کر رہا ہوں، لیکن میں مسکراتا ہوں تو سامنے والا بھی مسکراتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو اگر اس کو غور سے دیکھیں نا، تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر پیار سے رہیں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ تو اس کا مطلب دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیسفل ریلیجن ہے، سب سے زیادہ امن کا درس دینے والا کوئی مذہب ہے، تو وہ ہمارا پیارا مذہب اسلام۔ اور دوسرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، یہ کمال کا وظیفہ ہے، یقین کرو سارے غم دور کر دیتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کرنی ہو، علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، بڑا مشکل ہے ان پر بات کرنا، کیونکہ اس قدر کوالٹیز ہیں، اتنے آپ کے فضائل ہیں، اور اتنی چیزوں میں آپ پر بات کی جا سکتی ہے کہ بندہ کہے بات شروع کدھر سے کروں اور ختم کدھر سے کروں۔ یعنی علم کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم کا پہاڑ نظر آتے ہیں۔ آپ نے اتنے فتاوی لکھے اور ایسے فتاوی لکھے ہیں کہ آج بھی بڑے بڑے علماء حیران ہیں کہ اللہ نے ایک شخصیت کو علم دیا تو کتنا دیا۔ اچھا، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت آپ کتنے علوم پر مہارت تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جو تھوڑا بہت کالج یونیورسٹی کو سمجھتے ہیں کہ شخصیات پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ آپ کے کئی علوم پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ کے ترجمہ قرآن پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی شاعری پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی فقاہت پر، آپ کی ذہانت پر، آپ کے فتاووں پر، ایک سبجیکٹ پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو خود اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو علماء نے کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت پہلے ایک تحقیق آئی کہ جناب 56 علوم پر، دیکھیں جو ماسٹرز کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں میری بات جلدی سمجھیں گے، کچھ لوگ ہیں جو سائنس میں ماسٹر کر لیتے ہیں، کچھ میتھس میں ماسٹر کر لیتے ہیں، تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ 2 یا 3 سبجیکٹ میں، وہ بھی بڑا کمال کا ہو تو وہ ماسٹرز کر سکتا ہے، ورنہ 2-3 سبجیکٹ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو 56 سے زیادہ علوم پر مہارت حاصل تھی۔ پھر اور تحقیق کی گئی تو بتایا گیا 100 سے زیادہ علوم پر ایسی مہارت تھی کہ بڑے بڑے ماہرین حیران ہو جاتے تھے۔ اچھا، پھر علماء نے اور خوبصورت بات کہی کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ 100 علوم تھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت حاصل ہے یہ ہم کو نہیں پتا، جس نے جس معاملے میں مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب عطا فرما دیا۔ تو 100 علوم پر سوال آئے، انہوں نے 100 علوم پر جواب دے دیے۔ میتھمیٹکس کا سوال آیا تو میتھمیٹکس کا جواب دیا، فقہ کا سوال آیا تو فقہ کا جواب دیا، حدیث کا سوال آیا تو حدیث کا جواب دیا، بلاغت کا سوال آیا، بلاغت کا جواب دیا، انگریزی میں سوال آیا تو انگریزی میں جواب دیا، ہندی میں سوال آیا، ہندی میں جواب دیا، فارسی میں سوال آیا، فارسی میں جواب دیا، اردو میں سوال آیا، اردو میں جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت سے نظم کے ذریعے، اشعار کے ذریعے سوال پوچھے گئے، میرے رضا نے اشعار میں جواب عطا فرمایا۔ علماء کہتے جو پوچھا گیا اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا۔ ان کے پاس کتنا علم تھا وہ رب جانے، جو دینے والا یا اعلیٰ حضرت جانے۔ کا علم کا سمندر ہے،
جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کے علم پر بات تو علماء کرے، یہ مفتیان کرام کی شان ہے، ہم جیسے کم علموں کا کام نہیں۔ اب بات کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا وصف کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف تو کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات نہ کی جائے۔ آپ کی ایسی پہچان بن گیا کہ آج بھی دنیا بھر میں جب اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے اور بتاتا ہے وہ لفظ کہ یہ شخصیت کس قدر سچے عاشق رسول ہیں، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ کیا بات ہے، 100 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے مگر آج بھی آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ عشق رسول کرنا کیسے۔ انسٹیٹیوٹ ہے، اگر کسی کو سمجھنا ہے نا کہ میں نبی پاک سے سچا پیار کیسے کر سکتا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کیسے کر سکتا ہوں، تو بریلی کے تاجدار سے سیکھے کہ نبی پاک کا عشق کیسے ہوتا ہے، محبت کیسے ہوتی ہے، منافر رسول بننا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شعر میں اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روح فزوں کرے خدا، کہتے ہیں عشق مصطفیٰ پر میری جان ہے، اے اللہ اس کو اور بڑھا دے، یہ بڑھتا رہے، کبھی کم نہ ہو۔ مگر اگلے شعر میں بڑی نرالی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اتارے کیوں۔ ارے جناب، درد میں کب سے مزہ آنا شروع ہو گیا؟ درد ہوتا ہے تو بندہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، دوائی ڈھونڈتا ہے، ارے جناب دوائی دو، درد ہو رہا ہے۔ مگر یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ درد کا مزہ؟ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب نبی پاک سے عشق ہوگا نا تو درد تو ضرور ہوگا، کیونکہ آقا کی یاد تڑپائے گی، مدینے کی یاد تڑپائے گی، آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ پیارے آقا کے دل میں جب یاد ہوگی تو ایک کیفیت سی بنے گی، ایک دل میں درد اٹھے گا کہ میں کب آقا کے قدموں میں جاؤں گا۔ لیکن یہ درد کا مزہ بہت ہے، دیکھو دوا یہی چاہیے، یہ درد بڑھتا رہے گا تو پھر لطف بڑھ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے برادری ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب، اسی طرح کی ایک اور بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی۔ درد الفت بھی کہہ رہے ہیں اور سکون بھی کہہ رہے ہیں، درد تو سکون کی اپوزٹ چیز ہے، جس کو درد ہو اس کو سکون نہیں ہوتا، جس کو سکون ہو اس کو درد نہیں ہوتا۔ مگر شہنشاہ سخن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، اے اللہ بے قرار ہی رہوں، مجھے نہیں چاہیے وہ قرار، بس میں چاہتا ہوں کہ رات ہو اور محبوب کی یاد تڑپانے لگے، میں بے قرار ہو جایا کروں، میرے سامنے کوئی مدینے کا ذکر کرے تو میری آنکھوں سے آنسو بہے، میرے نبی پاک کا کوئی نام دے تو میں بے قرار ہو جاؤں کہ کب پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ وہ لیول ہے عشق رسول کا جو سیدی اعلیٰ حضرت کے در سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئے ہائے کیسے قرآن و حدیث میں نظر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی، آپ کی شاعری جو ہے نا سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کا ایک ایسا عطر ہے جو بریلی کے تاجدار نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ کا ایک شعر ہے، مومن ہوں مومنوں پہ رہو ہو رقیب ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اب یہ شعر کیا ہے ذرا سنیے گا۔ اب اس شعر میں آپ عرض کر رہے ہیں نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ میں بھی مومن ہوں، اور آپ مومنوں پر تو رؤوف الرحیم ہیں، حضور میں سائل ہوں، میں مانگنے والا ہوں، اور سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اب یہ لا نہر کیا ہے؟ جو پہلی بار پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اب آؤ قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا ولا تنہر، اے محبوب وہ تمہارے در پہ کوئی منگتا آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹانا، منگتا کو جھڑکنا نہیں، اسے منع نہیں کرنا۔ تو کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ سے فرمایا ہے کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹائیے گا، سائل آئے تو جھڑکیے نہیں۔ حضور میں بھی تو سائل ہوں اور سائلوں کو خوشی لا نہر۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک سے میرا برا حال،
میرا پیٹ میری پیٹھ سے لگ چکا تھا، لیکن خودداری اتنی تھی کہ کسی کو آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے، میں ان کے قریب گیا، ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا کہ جواب تو مل جائے گا، لیکن وہ میرا چہرہ دیکھیں گے، میری کیفیت دیکھیں گے تو خود ہی کچھ کھانا کھلا دیں گا۔ کہتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا اور تشریف لے گئے۔ اب میری وہ نہیں ہوئی ہمت کہ میں کھانے کے لیے کچھ کہوں، کیونکہ وہ خودداری تھی۔ یہ بھی سیکھنا ہے کہ اتنا بھوک سے برا حال تھا مگر ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے درس ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کو کیوں بتائیں بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے بھی لو لگی ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے دیکھا، آئے ہائے میرے آقا تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا۔ نبی پاک مسکرائے اور کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چل، اپنے گھر لے گئے۔ گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ اب دیکھو میرے آقا کا گھر ہے، کونین کے والی کا گھر ہے، کتنے سارے کھانے ہونے چاہیے تھے۔ گھر والے کہتے ہیں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، مگر ابھی ایک صحابی ایک دودھ کا پیالہ دے کر گئے۔ پھر رکتا ہوں گا، پھر ایک درس کی بات، پھر سیکھنے کی بات۔ کبھی ہمارے گھر میں بھی کچھ کمی آ جاتی ہے، پسند کا کھانا نہیں ہوتا، تھوڑے پیسے کم ہو جاتے ہیں، نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، کبھی فروٹ نہیں ملتا، کبھی کوئی چیز نہیں ملتی تو ہمیں برا لگتا ہے، افسوس کرتے ہیں، لڑتے ہیں گھر والوں سے، یا معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر پائے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو نعمت ہی نہیں۔ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا، جو مالک جنت ہے رب کی عطا سے، رب نے اپنی جنت اور دنیا کے سارے خزانے پیارے آقا کے ہاتھوں میں عطا فرمائے، مگر گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر شکوہ نہیں تھا۔ سیکھو نبی پاک سے اور صحابہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی، مگر بھوک سے پریشان ہیں۔ کتنے دن میری اور آپ کی زندگی میں آئے کہ ہم 3 دن بھوکے رہے ہوں، 4 دن بھوکے رہے ہوں، مگر شکوہ ہے کہ جاتا نہیں۔ سیکھو ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے سیکھو کہ زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لے غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آقا سے عرض کیا کہ حضور ایک دودھ کا پیالہ ہے، تو نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ، جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ اب یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام تھا، خود کہتے مجھے شدید بھوک لگی ہے اور میرے سامنے ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے اور وہ 70 صحابہ سب کو بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں کیا ملے گا ایک پیالے میں؟ مگر آقا کا حکم تھا، کہتے میں سب کو بلا لایا۔ اب نبی پاک نے میرے ہاتھ میں پیالہ مبارک عطا فرمایا کہ ابو ہریرہ باری باری سب کو پلاؤ، جس کو زیادہ بھوک لگی اسی کو بولو کھانا کھلاؤ۔ بندہ کہتا پہلے میں تو سائڈ سے کھا لوں پھر کھلا دوں گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے ہی فرما دیا نبی پاک نے کہ ابو ہریرہ سب کو دودھ کا پیالہ پلاؤ۔ آپ کہتے میں ایک کو پیش کرتا، ہو سکتا ہے دل میں اس وقت خیال آتا ہو گیا اسی میں پورا ہو جائے گا، اور صحابی رسول پیٹ بھر کر بسم اللہ شریف پڑھ کر پیتے، اور جب واپس کرتے تو پیالہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا۔ کہتے ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، تیسرے کے بعد چوتھے کو، کرتے 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 70 صحابہ نے دودھ پی لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ تم رہ گئے اور میں رہ گیا، اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ہائے ہائے، کہتے بھوک بھی شدید کی، دودھ بسم اللہ پڑھ کر کہتے میں نے رچ کے پیا۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ اور کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا پھر پیا۔ نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ اور پیو۔ ہائے ہائے، شفقت کے دریا میں کہتے تیسری بار بھی پیا، جب چوتھی بار نبی پاک نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کہا حضور بس اب پورا پیٹ بھر گیا۔ اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی، اچھا پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب آقا نے جب دودھ نوش فرمایا تو پورا دودھ نبی پاک نوش فرما گئے۔ جب جا کے وہ پیالہ ختم ہوا، کمال کا معجزہ میرے آقا نے دکھایا کہ ایک پیالے میں 70 صحابہ کا پیٹ بھر گیا۔ اچھا یہ تو نبی پاک کی شان ہے، مگر جب میرے آقا کا ایسا عظیم معجزہ ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت نے کون سا شعر عطا فرمایا، کمال کا شعر۔ اعلیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں، کہتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا کو کیسا جام شیر؟ شیر کہتے فارسی کا لفظ ہے دودھ کا۔ اے ابو ہریرہ ہم نے بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ ارے 70 صحابہ نے دودھ پیا مگر ان کا پیٹ تو بھر گیا، دودھ کا پیالہ خالی نہ ہوا۔
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سب کو عطا فرماتے ہیں۔ اب سنو ایک اور عظیم واقعہ، میرے آقا کا ایک اور معجزہ۔ حدیبیہ کا مقام تھا، صحابہ کرام 1500، کوانٹٹی یاد رکھیے گا، کتنے صحابہ تھے؟ 1500۔ اب صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا، صحابہ کا عقیدہ بھی کمال کا نا، پانی ختم ہو جاتا، کھانا نہیں ہوتا، پتھر نہیں ٹوٹتا، زخمی ہو جاتے، کہیں نہیں جاتے، ساری پرابلم لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو جاتے۔ بارش چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں، بارش رکوانی تو نبی تو آپ کی بارگاہ میں۔ یہ ساری باتیں میں واقعات میں بیان کرتا جاؤں گا تو بات بڑی ہو جائے گی، علماء کی نظروں میں وہ ساری حدیثیں آ رہی ہوں گی کہ یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور پانی نہیں ہے، 1500 صحابہ ہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، ہمارے ساتھ جانور بھی ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کنواں کھودو، بورنگ کرو، سب مل کے کوشش کرو پانی نکل آئے گا۔ فرمایا ایسا کرو جس کے پاس جتنا پانی ہے نا تھوڑا تھوڑا بھی ہے وہ ایک پیالے میں بھر کے لے آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں سب نے اپنے برتن اونڈے لے، اپنی چھاگل جو بھی تھا اس میں سے نکالا، کو بھی اتنا پانی بنا کہ ایک برتن نہیں بھرا، تھوڑا سا پانی اس میں جمع ہو گیا، لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ آقا نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے اس پیالے میں رکھ دیا، صحابہ کہتے ہیں اس برتن میں 5 انگلیوں سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا، فوارے کی طرح پانی جاری ہوا۔ کہتے ہیں 1500 صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا، جانوروں نے پانی پیا، ہم نے اپنے برتن بھر لیے۔ ابھی لکھتے ہیں اتنا جوش تھا پانی میں کہ اگر 1,00,000 صحابہ ہوتے سب کو پانی پورا ہو، پانی پورا۔ اچھا پھر علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی کہ جناب دنیا کا سب سے زیادہ مقدس پانی کون سا؟ یہ بڑی کمال کی ڈیبیٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم شریف یقیناً بڑا زمزم مبارک پانی ہے، مگر زمزم کیسے جاری ہوا ہے؟ حضرت اسماعیل کے پیروں کے رگڑنے سے، بے شک بڑا مقدس ہے، مگر علماء کہتے ہیں جو حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا ہے نا، اچھا نبی پاک کی انگلیوں سے 1 سے زائد بار پانی جاری ہوا، تو جب میرے آقا کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا، فرمایا اس سے مقدس پانی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ ان صحابہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان جب وہ پانی انہیں پینے کو مل گیا ہے۔ اچھا والا حضرت کا قلم کیسے خاموش ہے؟ نبی پاک کا ایسا معجزہ ہو تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہے؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں ٹوٹے ہیں پیاسے گھوم کر، سب پیاسے تھے نا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹ نندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ حضور یہ 5 آب جو جاری ہوئے، کہتے پنجاب رحمت، 5 آب کی، 5 پانیوں کی ندیاں ایسی جاری ہوئی کہ سب صحابہ سیراب ہو گئے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ عرض بیٹی گناہ وہ حیض جاری، واہ واہ۔ سب کے اس کرام کے قربان اس انعام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ واہ۔ سب جگہ نبی پاک کا چرچا بلند ہے، اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر معجزے کے بارے میں، نبی پاک کے ہر کمال کو جب دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت دیوانہ وار وہاں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایک بار کیا ہوا، نبی پاک سے محبت کیوں نہ کریں؟ آج کے لوگ بہت سارے لوگوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں، میں فلاں ایکٹر کو بڑا پسند کرتا ہوں، فلاں فٹ بالر کو، تو فلاں کرکٹر کو، تو فلاں اداکار کو، اور بندہ کبھی اس جیسے کپڑے پہننے کی، کبھی اس جیسا اسٹائل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ مجھے دنیا میں ایک بندہ بتا دو جس سے تمہیں پیار ہے، بتاؤ اس کے پسینے میں بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے؟ دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی کی بات کر لو، اس کا پسینہ بدبودار ہوگا، جب بھی تو ہم اسپرے کرتے رہے، پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں کہ یار میرے پسینے سے کسی کو بدبو نہ آ جائے۔ میں تو اس کی بات کرتا ہوں جس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور کیسا پسینہ مبارک والا سنو، مدینہ منورہ میں ایک صحابی نبی پاک کے پاس آئے، کہتے حضور بچی کی شادی ہے اور عطر کے لیے پیسے نہیں ہیں، عطر خریدنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آنا۔ حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر۔ وہ دوسرے دن آئے تو شیشی بھی لے آئے، ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسی کے سامنے، ان صحابی کے سامنے ہی اپنے ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔
اچھا نبی پاک کی بارگاہ میں پسینہ حاضری بھی بہت دیتا تھا، ہاں بہت پسینے کی حاضری ہوتی تھی. تو آقا نے پسینہ نکالنا شروع کیا اور وہ بوتل بھر دی اور فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو، کہ اس کو استعمال کرے. صحابی بھی کیسے محبت کرنے والے، وہ دلہن بھی کیسی سعادت مند. یہ نہیں کہ بابا جان ادھر منگایا آپ نبی پاک کا پسینہ لے آئے، اس دلہن نے وہ استعمال کرنا شروع کیا. میں اور آج آپ عطر کی دکان پہ جاتے ہیں، عطر والے کو کہتے ہیں ایسا عطر دو ذرا مہک زیادہ ہو، دور تک جائے. سنو اس دلہن نے پسینہ لگایا، پورے مدینے میں خوشبو پھیلنے لگے. اچھا حدیث یہ الفاظ ہیں، علماء بیٹھے، اس گھر کو مدینہ منورہ میں خوشبودار گھر کا نام دے دیا گیا، وہ گھر ہی مدینے میں مہکنے لگ گیا. اب میرے آقا کا ایسا کمال ہو تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہے. آپ کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دلہن کے سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، زخم پھول، دہن پھول، کیا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تو تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. تو اعلیٰ حضرت کی کس کس عشق کی ادا کی بات کرے. واللہ سیدی اعلیٰ حضرت پر قربان ہے، انہیں کو جی چاہتا ہے. آقا سے محبت کا عالم تو بڑا ہی نرالا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت تو مدینے کے کتوں سے بھی مالہانہ پیار کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، پارا دل بھی نہ نکل دل سے تحفے میں رضا. اے رضا مدینے گئے تھے تو مدینے کے جو سگ ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، ان کو اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر کھلاتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا جو کتے ہوتے ہیں، سگ ہوتے ہیں، وہ گوشت کا ٹکڑا بڑا پسند کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو آقا کے در کے سگ ہیں، تو ان کو تو دل کا ٹکڑا کاٹ کے کھلانا چاہیے تھا نا. تو کیا ہو جاتا اے رضا، دنیا سے چلا جاتا، مر جاتا نا. تو اور کیا ہو جاتا، نبی پاک کے در کے کتوں سے تجھے اتنی جان پیاری ہے. عشق دیکھو، کہتے پار آئے دل بھی نہ ملا دل سے تحفے میں رضا، ان سگا نے ہم سے اتنی جان پیاری ہے، قربان کر دیتا نبی پاک در کے جو سگے ہیں ان پر. ایک اور جگہ حضرت کہتے ہیں رضا تیرے دماغ کے چرچے بڑے ہیں، تو بڑا ذہین مشہور ہے، تو بڑا مفتی مشہور ہے، مگر ایک عقل کا کام کیا یا نہیں کیا؟ کون سا کام؟ ذرا سنو. اعلیٰ حضرت کی دیوانگی کا لیول دیکھو. ایک طرف وقت کے امام، محدث، مفکر، مفتی اعظم، مگر دیوانگی کیسی ہے. آپ کہتے ہیں اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، اے اللہ ان کے صدقے عشق رسول صافر. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. اے رضا تیرے دماغ کے چرچے ہیں، اصل کام تو یہ ہوتا کہ کسی مدینے کے کتوں کے پیر چوم لیتا، کیونکہ تیرے نبی کے گلیوں میں گھومنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ نبی پاک سے محبت کا انداز. آج میں اور آپ کہیں گھومنے پھرنے جائیں، ہمیں کوئی باغ نظر آتا ہے، دل ہرا بھرا ہو جاتا ہے، طبیعت فریش ہو جاتی ہے، مگر پوچھو رضا سے ایسا لگتا ہے جب باغ دیکھتے تھے، جب بھی آقا کی یاد آتی تھی، کہتے انہی کی بو مایا اے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن لہر رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. ارے یہ گلاب کی رنگت بھی ہے تو میرے آقا کی برکت سے ہے. کبھی اچھی ہوا، ٹھنڈی ہوا، صبح کو ہم جاتے ہیں، ہوا مہکتی نظر آتی ہے، مگر بریلی کے تاجدار کو جب اچھی خوشبو پھولوں کی ملی، اچھی ہوا ملی، تو کہتے ہیں کیا مدینے سے سوا آئی کہ آئینوں میں ہے آج. ہوتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے کیونکہ آج پھولوں سے بڑی مہک آ رہی ہے، پھولوں میں بڑا مزہ آ رہا ہے. کیا مدینے سے سما آئی پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھینی پیاری پیاری. واہ واہ اللہ اکبر. یہ کیسا عشق تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب چاند کو دیکھتے. دنیا میں بڑا مشہور ہے کہ چاند بہت خوبصورت ہوتا ہے، چاند بڑا نرالا ہے، مگر اعلیٰ حضرت جب چاند کو دیکھتے تھے نا تو انہیں آقا کا در یاد آ جاتا تھا. آپ دیکھیں یہ چاند جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پیالے کی طرح ہوتا ہے. آپ نے دیکھا پیالہ بھی بن جاتا ہے، کرسنٹ کہتے ہیں اس کو. تو اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے پہلی رات کا چاند دیکھا ہو، بڑا خوبصورت لگتا ہے نا.